ویلکم ایوری ون. یہ پہلا سیشن ہے ہمارا اور بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے کیونکہ اس وقت جو یوتھ کا سوال ہے وہ صرف ایج سے اس وقت نہیں جڑا ہوا بلکہ وہ اس چیز سے بھی جڑا ہوا ہے کہ کیا مستقبل ہے بر صغیر کا یا اوور آل ساؤتھ ایشیا کا. کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان کے خواب تھے آج سے 10, 15, 20 سال پہلے وہ کچھ بہتے جا رہے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی کیٹاسٹرفی ہمارے سامنے آ گئی ہے. ہمارے سامنے اب ملٹرائزیشن بڑھ رہی ہے, اکنامک میلٹ ڈاؤنز ہو رہے ہیں پورے ساؤتھ ایشیا میں. تو ایسے میں نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, اور نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ جو اتھارٹیرنزم کی بھی ایک لہر ہے اس میں بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہر اول دستہ ہے, جو سب سے آگے لوگ ہیں, وہ چاہے آپ JNU میں چلے جائیں, چاہے آپ سری لنکا میں چلے جائیں, چاہے آپ نیپال میں چلے جائیں, یا آپ ہمارے یہاں فاٹا میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, تو وہ نوجوان ہی ہیں جو اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں, ریزسٹنس کر رہے ہیں. So this is an opportunity for us to have a conversation not only with our friends in Pakistan but also with our friends across South Asia. تو میں سب سے پہلے جو سوال بھی ہے اور انٹروڈکشن بھی وہ میں کروں گا سعدیہ بلوچ صاحبہ سے, جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں بلوچستان میں. بہت ان کا کام ہے خاص طور پہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی اور بھی بلوچ اسٹوڈنٹ رائٹس کے حوالے سے. So it's an honor to have you, Sadia, with us here in Lahore. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر آپ سے اگر ہم شروع کریں تو بتائیں کہ یہاں پہ لاہور میں کبھی کبھی لوگوں کو صحیح طرح پتہ نہیں چلتا. میکسیمم مسئلہ ہوتا ہے, بجلی کا مسئلہ ہو گیا, کبھی کبھی کوئی اور مہنگائی کے, جو کہ بہت بڑے مسئلے ہیں. But what are the problems faced by a young Baloch woman who is politically active? تھینک یو. جیسے بات رکھی انہوں نے مسنگ پرسنس پر, اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ پر بلوچستان سے, چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور ہماری تھوڑی بہت اپنی پرسنل کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں. بلوچستان میں اس ٹائم مسنگ پرسنس کا جو ہمارا ایشو ہے, اسپیشلی مسنگ اسٹوڈنٹس, ان مسنگ پرسنس کے لسٹ میں اگر ہم جائیں دیکھیں تو 90% جو لسٹ ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ, ہمارے یوتھ پر ہے. ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ساتھی آج زندانوں میں ہیں, ٹارچر سیلز میں ہیں, جسٹ بیکاز کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں. ہماری ڈگریاں ہمارے لیے اکثر اوقات ڈیتھ وارنٹس بن جاتی ہیں. آئی وش کہ ہم اتنے پریویلیجڈ ہوتے کہ ہم ڈگریاں لے کے ہم آگے اپنا فیوچر بناتے, ہم اسٹیبل ہوتے, بٹ نو, وی آر ناٹ لائک دا ریسٹ آف اسٹوڈنٹس. ہماری ڈگریاں جیسے ہی ہوتی ہیں تو ہماری ماؤں کو ٹینشن لگ جاتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو اب لاپتہ نہ کر دیں یا اس کی لاش نہ گرا دیں. ہمارے ہاں یہ سچویشن ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو بلوچ وومین جو اس ٹائم پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں, جو دن رات, میں ابھی بھی 50 دن کے ایک سٹن سے اٹھ کر آ رہی ہوں اور میں اسی وقت ایک فلڈ سچویشن میں بھی ہوں, ہم ریلیف کا بھی کام کر رہے ہیں. تو بلوچ عورتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, وہ بھی اسٹیٹ کا ٹارچر بھی برداشت کر رہی ہیں, تھریٹ بھی ہوتی ہیں, اور اپنی طرف سے ہم مسنگ پرسنس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ خواتین زیادہ ایکٹیو ہیں. ہونا بھی چاہیے. اگر آج میرا بھائی لاپتہ ہے تو آبویسلی اس کو بچانے کے لیے اگر میں نہیں آؤں گی تو میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. اگر آج میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے نکلتی ہوں تو آبویسلی میرے پیچھے پھر ہزاروں ماؤں بہنوں کی امیدیں جاگتی ہیں کہ ہاں اگر ایک سمی نکلتی ہے تو اس کے پیچھے سیما بھی آئے گی, اور ان سب کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اگر ایک جد و جہد ہو رہا ہے تو اس میں سب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تھینک یو. سو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس قسم کے پرابلمس فیس کر رہے ہیں. انہوں نے تو شہادت دی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ فالو بھی کرنا چاہیں سعدیہ کو بھی ٹویٹر پہ, یا باقی بھی جو ساری خواتین ہیں, جو انفورس ڈس اپیرنسز کی موومنٹ ہے اس کے خلاف جو جد و جہد ہے, اس کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں جو خواتین ہیں, ویمن آر ٹیکنگ اے لیڈنگ رول, چاہے وہ آمنہ جنجوا پنجاب میں ہوں یا بلوچستان میں سعدیہ ہیں, سمی ہیں اور مہرنگ ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری خواتین ہیں. سو مور پاور ٹو یو سعدیہ. آپ لوگ مجھے امید ہے منظور احمد پشتین کو جانتے ہوں گے, اور اگر آپ نے نہیں جانتے تو آپ AR بائی کا کچھ دیکھ لیں, ان کے اوپر کافی اس میں انفارمیشن مل جائے گی آپ کو. سو یہ جو منظور صاحب نے جو تحریک لیڈ کی, جو ابھی بھی کر رہے ہیں, پشتون تحفظ موومنٹ, وہ اس وقت شروع ہوئی 2018 میں
جب ایک خاموشی چھا رہی تھی، ایک قبرستان سی خاموشی تھی پورے پاکستان میں، ہائبرڈ رجیم آنے والی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے کئی سالوں تک یہاں پہ سول لبرٹیز کے اوپر بات کرنا مشکل ہو جائے گا اور ان کا نام لینا مشکل ہو جائے گا جو ہمارے اصل حکمران ہیں. اس تحریک نے نہ صرف پشتونوں کے ایشو کو نیشنل ڈسکشن کا حصہ بنایا بلکہ اس ادارے کو بھی بے نقاب کیا جو کہ پچھلے 75 سالوں سے یہاں پہ حکمرانی کر رہا ہے اور ایک طرح سے ہم پہ انہوں نے ذلت نافذ کی ہوئی ہے. اس کے خلاف یہ بغاوت تھی. لاہور میں بھی ہمارے جلسے ہوئے، کراچی میں بھی ہوئے، جہاں جہاں منظور گئے ہزاروں لوگوں نے انہیں ویلکم کیا. سو وی ویلکم یو منظور ٹو لاہور ونس اگین. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو تھوڑا سا ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بات کریں اوور آل آپ کی موومنٹ پہ کہ ینگ لوگوں کا اس میں کیا رول تھا، سوشل میڈیا کا کیا رول تھا، کیونکہ میڈیا پہ جیسے میں نے کہا صرف بول اور اے آر وائی آپ کو کوریج دیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتے تھے، اور وہ کس قسم کی دیتے تھے آپ کو معلوم ہے. تو ذرا یوتھ اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات کیجیے گا اور علی وزیر کے بارے میں بھی ضرور تھوڑی سی بات کیجیے گا جو اس وقت جیل میں ہے. جنرلی اگر ہم یوتھ پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کی بات کریں تو یوتھ مینز میل فیمیل بوتھ دونوں. فیمیل پہ تو آلریڈی روایات اور دوسرے ناموں سے ایک قسم کی پابندی لگا دی گئی ہے. اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اسٹوڈنٹ پولیٹکس پہ وہ بھی پابندی. اچھا، مجھے لگا آپ کہنے لگے جنرل سیاست، جنرلز کی سیاست. ہاں، اور اگر جنرل سیاست کی بات کریں اس پر بھی پابندی ہے. ریاست نے ایک فریم بنایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی سیاست کرنا چاہے تو اس میں اجازت ہے ایک حد تک کہ آپ یہ جا سکتے ہیں، یہاں تک نہیں جا سکتے ہیں. ایک آئین ہے اور ایک ان کے اپنے ریڈ لائنز ہیں. اب یہاں آئین کی بات نہیں ہے، ان کے اپنے جو ریڈ لائنز ہیں ان کی بات ہے. ان ریڈ لائنز کے اندر ایک فریم بنا دیا گیا ہے. اس فریم سے باہر اگر کسی نے بھی سیاست کرنا چاہا تو پھر تشدد ہے، مسنگ پرسنز ہے، اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے. یا میں باقی کس کا مثال دوں؟ میں تو آپ کا مثال دوں گا کہ جب پی ٹی ایم نے بالکل آئینی حقوق مانگے، آپ نے ساتھ دیا تو آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور چھاپے، ایف آئی آرز، کیا کیا نہیں کیا. نہ تو آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا، نہ آپ نے کوئی غیر قانونی کام کیا تھا، انسانی حقوق مانگے تھے. میرا مطلب یہی ہے کہ سیاست جو حقیقی سیاست ہے، ایک ہوتا ہے قوم کے اوپر سیاست کرنا، ایک ہوتا ہے قوم کے لیے سیاست کرنا. یہ قوم کے لیے سیاست کرنا، ان کے مفادات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے سیاست کرنا انتہائی مشکل ہے اس کالونیل ریمیننگز میں کہ آپ کس طرح کر سکیں گے. اگر یہاں تقریباً سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے، پولیٹیکل سائنس سے اویئر ہوں گے، برٹش دور میں بھی یہ جو وہاں پر لاز بنا دیے جاتے تھے، پہلے تو وہ لاز کالونیل لاز تھے لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے، اور پھر یہ ایکسٹینڈ بھی نہیں کیے جاتے تھے یہ پیریفریز جو تھے کہ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سیاسی آزادی دی تو یہ بلاسٹ ہو جائیں گے قسم کے. یہاں پر یہی ہے، آپ نے پہلے بات کی کہ وہی علاقے جن کی آواز ممنوع ہے سننا، تو وہاں پر تو یہ بہت مشکل ہے. بے روزگاری میں، اور پہلے تو تعلیم نہیں ہے، یعنی سیاست کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن تو ضروری ہے. جب پیریفریز میں نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ کالجز ہیں، تعلیم نہیں ہے، عام جو ایک دکاندار ہے، ایک ریڑھی والا ہے، ایک نوجوان ہے، تو اس کو یہ سیاست اور اپنا لیول یہ بہت گیپ محسوس ہوتا ہے کہ میں اتنا آدمی تو نہیں ہوں کہ میں سیاست وغیرہ کروں. وہ تو ایجوکیشن نہیں ہے. اور اگر پھر لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کے لیے اٹھیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے
اب آپ دیکھیں آپ نے پی ٹی ایم کی بات کی اور پھر یہاں آج بات ہے یوتھ پارٹیسپیشن. میری اس وقت عمر 23 سال تھی جب پی ٹی ایم بن رہا تھا. یہ یوتھ پارٹیسپیشن کی بات کریں. آج 27 ہے, شناختی کارڈ بلاک ختم, پاسپورٹ بلاک, ایف آئی آرز بہت سارے, ای سی ایل میں نام ہے, اور ایک سم کارڈ رہ گیا تھا وہ بھی چند مہینے پہلے بند ہو گیا. یہ یہاں پر پولیٹکس میں پارٹیسپیشن کے ثمرات مل رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہاں جو ٹاپک رکھا ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں, کہ ساؤتھ ایشیا میں پارٹیسپیشن, یہاں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سن سکتے. یعنی بلوچ ہے, مجھے بلوچستان جانے پر پابندی ہے, کشمیری ہے, مجھے کشمیر جانے پر پابندی ہے. آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پر. گلگت بلتستان پابندی ہے, بنیر سے لے کر کرم ضلع تک پابندی ہے. یہ جو آپ لوگ ساؤتھ ایشیا کی بات کریں, اس میں کسی بھی ملک کا نام بھی لیا تو بھی آپ یہاں غدار ڈکلیئر ہے, نہیں لیا تو بھی آپ کو غدار ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ جڑ دیں گے. اتنی مشکل سچویشن میں کہ وہ نام لینا بھی جرم ہے. آپ لوگوں نے اسی ٹاپک پہ ایک پیروگرام بنایا, اور یہاں تو کوئی بلوچ کا نام نہیں لے سکتا ہے. یہاں تو کوئی ایون کشمیر, یہ جو یہاں کا کشمیر ہے اس کا حال اگر آپ لوگوں نے ان کے جو شہری ان سے سنا تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ یوتھ پارٹیسپیشن ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پاکستان کے اندر پارٹیسپیشن بہت مشکل ہے, سیاست کرنا. اور پی ٹی ایم جو ایک قسم کی مکمل ینگ لوگ تھے زیادہ تر, بلکہ ابھی بھی زیادہ تر ینگ لوگ ہیں جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہاں پر سیاست کے لیے, میرا مطلب سیاست سے مفادات, عوام کے مفادات کے لیے کام کرنا. تو ان کا جو وہ طے کر رہے ہیں پرائس, وہ یہ ہے کہ ارمان لونی ایک نوجوان تھا, شہید کر دیا گیا. عریف شہید کر دیا گیا. کھڑکمر میں کیا ہوا, اور آج باقی ہمارے دوست جیل میں ہے. یہ ہے پولیٹکس میں پارٹیسپیشن. ہاں, اس طرح کی سیاست جو حقیقی سیاست ہو, اس کو گرانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی ملک کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی کسی اور نام پہ تنظیموں کو کڑا کر دیا جاتا ہے. ہمارے خلاف ایک تنظیم کا نام تھا پاکستان زندہ باد موومنٹ, تو وہ آج تک چل رہا ہے مگر اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے, نہ ان کے مطلب کوئی مطالبات ہے, وہ کس سے رکھنا چاہتے کچھ نہیں ہے. بس صرف اس لیے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ ڈیل کرے, یہ آپ لوگ ختم کر دیں. پاکستان میں ایک قسم کی سیاست چلتی ہے, وہ ہے اگر آپ فوج کے جرنیلوں کے بات مانتے ہو تو وہ سیاست ٹھیک ہے, اگر آپ اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہو تو وہ غداری بھی ہے, وہ انتہائی بالکل وہ ایک ٹیبو ہے, ایک ایسا ناروا حرکت ہے جس کا معاشرے میں کوئی تصور نہ کرے, اور پھر اس کو مثالی بنا دیا جاتا ہے. ایسے سزائیں دی جاتے ہیں کہ وہ مثال بن جائے لوگوں کے لیے. مطلب مجھے یقین ہے لاہور میں بھی کافی نوجوان ہوں گے جو پی ٹی ایم کو چاہتے ہوں گے, مگر وہ پی ٹی ایم کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے مثال بنا دیا گیا ہے, امار علی جان کی طرح آپ کی نوکری چلی جائے گی, فلانے کی طرح ایف آئی آرز ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو بے روزگاری میں رکھ کر, بے تعلیم معاشرہ رکھ کر, تشدد کے ذریعے یہ جو نظام چلایا جا رہا ہے, اس میں اگر کوئی حقیقی سیاست کرنا چاہے, عوام کی مفادات کی سیاست کرنا چاہے, جو عوام کے ذریعے صرف سیٹ جیتنے کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ عوام کو کچھ دینے کی ایک کوشش کر رہے ہیں,
तो उनमें काफ़ी मुश्किलात होते हैं, लोग मिसिंग पर्सन्स बन जाते हैं। और आप ये सादिया बलोच बेटी है, बलोच नौजवानों की, और आप लोग यानी काफ़ी सारे जो बलोच एक्टिविस्ट हैं वो डॉक्टर हैं। ऐसी और अभी वो क्या करे, कौन से पेशेंट की बात करें, मुआशरा भी एक मरीज बन चुकी ऐसी है और आम मरीज भी है, पूरे मुआशरे की सही बात बात करना इंतहाई बड़ा जुर्म करार मैं दिया मंजूर गया है। आपके पास वापस आता हूँ इन 10 मिनट्स क्योंकि हमारे वी नाउ हैव अ गेस्ट फ्रॉम श्रीलंका एंड इंडिया so I'd first like to welcome Mr. Prabodha Rathnayaka and Mr. Sumail Singh Sidhu. Um, Prabodha, you're a human rights lawyer and you're in Sri Lanka and you probably know that Sri Lanka has been in the news in Pakistan as well because one of the debates was that Pakistan has to try to avoid the default and Sri Lanka was this specter that was haunting the Pakistani economy. Could you tell us a little bit about the impact of that, of the current economic situation on the youth of Sri Lanka? And what are the lessons that other South Asian countries can learn from your experience? Thank you very much. And good morning, everyone, my dear Pakistani friends, and all of you. And thank you for giving me this very important opportunity. Yeah, your question is a very important question. Yeah, I can emphasize that, and I can say like this: this economic crisis, as you said, it is impact all over the country, especially in youth. And I can say something about how to impact youth generation and new generation, how to impact this situation. As a country, the recent past, there was a struggle. We called it Argale. Argale means struggle, youth-led struggle. This Argale people and this youth are demanding to go. It's called go to home. It's mean former president have to resign, but it is not like that. It is not about a single campaign. It is not. It has some kind of different meaning. The all youth are demanding. Especially about the corruption of the politicians. They against this political corruption, and youth are demanding. There was a nationalistic ideas in the country. They against it, and there is the same time the youth are demanding. Previous regime, Rajapaksa family, they have to resign from the government. The main reason is, as you say, this economic crisis. Economic crisis is impact, and economic crisis is lead this youth struggle. But I think these days we are facing these leaders of the youth leaders. They are arresting by police. They are especially they are questioning and they are detention under the draconian laws like prevention of terrorism laws, and they are getting travel ban, so they can't travel other countries, and police are questioning their social media engagement like that. So some kind of these youth leaders are facing huge repression from the government. The impact of this this economic crisis, we know they are that like our countries, we context like our countries, our life to settle down our life, it will take long period. What's the meaning of settle down? I want to say to young people, and they need to complete their higher education. They need to have
job, and I need to have house, a vehicle, family life. But complete this all things, it will take more than 35, 40 years. So, every the young life and youthfulness is will will it is entire youth life will take to get this basic needs. So it is not because of this present economic crisis. It is, I think, it has some kind of history. Pakistani and Indian, my friends also will agree with me. We and this in like our country, youth are facing very difficult situation. So it is very difficult to engage politics. And our main theme is about the politics. We are facing several challenges, like especially as I said earlier, state repression. State is not like to engage state is not welcome young political activists and young political patterns. Especially we know young political activists, they are not using traditional ways. Traditional ways mean become a party member and come to politics. But youth are not use that traditional ways. They are using alternative method. The previous street protest is that kind of alternative method. But when we are doing youth like these activities, government and state is repression, and state is banning, state is intervening this type of political life. And same time, our culture, political culture is not welcoming youth leaders, especially if you have not if you are not in a close family member of the existing politician, or if you are not son of the high class businessman, it is very difficult to engage to politics. Okay, Because Prabodha, I'll come back to you. yeah. I'll come back to you, Sure. particularly on the question of the militarization of politics in Sri Lanka, and that's another thing that we've a similar history with Pakistan when it comes to militarization. I'll go to Sidhu Saab, who's a historian and also a former convener of Aam Aadmi Party in Punjab. Sidhu Saab, you have seen India change over the past, or at least we from here have seen India. We feel it's changed quite a bit in the last 2 decades or so. We used to look up to one ideal of India, which is secularism. That seems to be under stress at the moment. Your alma mater, JNU, was one of the primary sites of resistance in 2015-16 to the current government. And also, the party you were a member of, AAP, recently swept Punjab. And it seemed like a lot of young leaders emerged in Punjab. Could you talk about the overall environment in India, and how did these young people in Punjab manage to create this massive breakthrough? And maybe if there are any lessons that we can draw from that. First of all, I must say that it is a great honor and privilege to be invited by a forum of Asma and Jahangir's comrades, the Voicepkdotnet. My heartfelt regards to her memory. And I also would like to mention that I come from India of Kuldeep Nayyar Sahab, who was again a champion of the democratic rights of people. And both of these figures were exemplary in their boundless courage, in their impeccable public figures, and who had led an extremely inspiring life, which have been a source of strength for all of us. This is one thing, and this is one legacy that South Asia kind of produced such persons and figures of in the public sphere, which enriched the certain
ideas of constitutionality, which secularism and egalitarianism was a constant part of. Now, it's not just a passing of these two figures, it is a passing of a certain age. And the mantle is actually upon the young lot that can we actually stand up to the standards in a way demonstrated by this generation. And this brings me to the fact, to the question that you have asked me, that in India, it has been that we are not seeing any organized trade union movement for a very long period of time. Earlier, it used to be quite a vibrant sphere, which used to be extremely crucial in putting pressure. Now, with this very high inflation that we are seeing all over South Asia, it's not just in Sri Lanka or in Pakistan, but in India also. So there is a certain global linkage in which the neoliberal ideas, in which the public welfare state is being or has been dismantled to almost deleterious effects all over the South Asia. The thing is that against this, the youth who have much of their life to actually live, they are its worst sufferers. And in a way, the insecurity that has crept up in India is also due to the fact that the campus education fee for higher education has shot up multiple times. It has basically put education out, quality education out of the reach of common masses and students. JNU's student movement actually rested upon a very low fee structure in which students from tribal, disadvantaged, underprivileged sections could come and study and have higher education and then go on to a life of teaching or in academia or in activism. So they kind of provided the necessary fuel. But now it has come to happen that the campuses have posed a serious challenge to this neoliberal onslaught. So you find that student movements, massive student movements, militant student movements against the rise in fee in JNU was mercilessly attacked upon, lathi charged, and criminal kind of proceedings started, initiated against student leaders. Violence unleashed in the JNU, in which women were assaulted, and it was done almost on an industrial scale. So this is one thing, that the campuses and the students were in the forefront against this neoliberal onslaught. They, in fact, put the pressure back. They stole the narrative from the government and its extremely efficient propaganda machinery that this government is against the poor and it is depriving the poor of their right to have a quality education. This is one thing. This then snowballed into the anti-CAA protests that we saw, which was again kind of spearheaded by students of Jamia Millia Islamia, attended by and supported by youth all over India in their own capacity. And then we find, since you talked about Punjab, the electoral breakthrough made by the Aam Aadmi Party on the basis of the young, there is another subtext to it, that India, rather North India, witnessed a massive peasants' mobilization for almost 13 months on the borders of Delhi, which brought the question of neoliberalism and its impact on agriculture, on livelihoods, on the question of farmers, peasantry, and agrarian livelihoods onto the forefront, which was basically missed by the whole media, by even the very the liberal intellectuals, which are much more urban-centric, in which farmers were not even in the vicinity of their vision. So we'll come back. I think we've lost the connection. So ये जो इस वक्त ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर JNU की भी तहरीक है, दूसरा जो किसानों की तहरीक थी बड़ी मशहूर पंजाब के अंदर, जो दिल्ली जाके मोर्चा लगाया था, किसानों ने वहाँ पे धरना दिया था, उसकी वजह से पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस दफ़ा क्लीन स्वीप कर गई इलेक्शन, और वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर का जो कैंडिडेट था, उनके ख़िलाफ़ एक सफाई करने वाली का बेटा जो मोबाइल शॉप पे
پہ کام کرتا تھا وہ بھی چند ہزار روپے لگا کے الیکشن جیت گیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس وقت ریسنٹ الیکشنز میں. سو ہم ایک ایک کوشچن اور کر کے پھر ویل کم ٹو دی آڈینس ان اباؤٹ 15 منٹس. میں پہلے سعدیہ کے پاس آؤں گا پھر سے. سعدیہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ایک تو میں چاہوں گا بلوچستان کا ہمیں تھوڑا سا سیلاب کے اوپر بھی کچھ پتہ کرنا چاہیے کہ کیا تباہی آئی ہے. اور کل ابھی پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم مسنگ پرسنس کے اوپر اب کوئی کارروائی کریں گے. اس سے کچھ آپ کو امید ملی ہے, آپ کو لگتا ہے, یا کیا آپ کے اور بلوچ موومنٹ کے کیا تاثرات؟ ہم اگر پاسٹ میں بھی دیکھیں تو بہت سارے پرائم منسٹرز آئے ہیں, بہت ساری کمیٹیاں ہماری پاس آئی ہیں, بہت سارے ایون کمیشنز بھی بنے ہیں, ایون ریکنسلیشن تک بھی بات پہنچی ہے, قرآن پر بھی ہاتھ رکھا ہے, بہت کچھ ہوا. لیکن وین اٹ کمز ٹو بلوچ, جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, وہ اس مسئلے پر چاہتا ہی نہیں ہے کہ پرابلم سالو ہو یا کام کیا جائے. جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی تب تک آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پرائم منسٹر, کوئی کمیٹی, کوئی جوڈیشل کمیٹی یا کوئی بھی ادارہ کچھ کر سکتا ہے وین اٹ کمز ٹو بلوچ مسنگ پرسنز. اور بلوچ مسنگ پرسنز کا معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہمیں دکھتا ہے. مسنگ پرسنز کے ٹیکٹکس کو بلوچ یوتھ کے لیے کو خوف پھیلانے کے لیے, ایک ٹیرر دینے کے لیے یوز کیا گیا ہے. تو جو ٹیکٹکس اسٹیٹ نے اپنایا ہے وہ اتنے آسانی سے کبھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ بلوچ نوجوان سیاست کر رہے ہیں, وہ آج سے نہیں, وہ سالوں سے سیاست کر رہے ہیں اور ریڈیکل نیشنلسٹ پولیٹکس بھی کر رہے ہیں. تو اسٹیٹ نے ہر پالیسی اپنایا کہ ہم یوتھ کو خوفزدہ کریں, انہیں ڈرائیں. میں اس جنریشن سے ہوں جو ایک جنریشن کے ماس کلنگ کے بعد آئی ہے. آئی بلانگ فرام اے جنریشن جو ایک جنریشن کے ماس کلنگ کے بعد اور ابڈکشن کے بعد آئی ہے. ہمارے مینٹورس لائک ذاکر مجید بلوچ اور زاہد بلوچ وہ آج لاپتہ ہیں. ہمارے بہت سے مینٹورس کو مارا گیا, لاپتہ کیا گیا. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا, ہم شاید اسی لیے بچ گئے, تب ہم بچے تھے, اور ہم جب بڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں بچا تھا. ہمارے انٹلیکچوئلس, ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈرس, ہمارے مینٹورس, پورے ایک ماس کلنگ ہوا ان کا, جسٹ بیکاز وہ سیاست کر رہے تھے, جسٹ بیکاز وہ بلوچ قوم کے لیے سیاست اور بات کر رہے تھے. اس سب میں مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کبھی بھی چاہے گا کہ بلوچ مسنگ پرسنس کا یا بلوچ کنفلکٹ پر بات ہو یا کام ہو. جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو پرائم منسٹرز بہت سارے آتے ہیں, وہ بات کریں گے. خیر پرائم منسٹر کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہم بلوچ ہیں, بلوچی نہیں ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بات کر سکیں گے. اور اگر فلڈ پر بات کریں تو ہمارے ہاں بلوچستان میں اس دفعہ موبلٹی اس لیے زیرو ہوئی ہے کیونکہ برٹش کا جو انفراسٹرکچر تھا ہمارے پاس وہ چلا گیا. اب ہم کنگ کا انتظار کریں, کوئن تو چلی گئی ہے. تو یہ سچویشن ہے وہاں پہ. بلوچستان میں ہر 10 سال بعد فلڈ آتا ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو فار اس. لیکن جہاں ریاست ہمیں مار رہی ہے وہاں پہ کلائمیٹ چینج بھی ہمارے لیے اسی طرح خطرناک ہے. کلائمیٹ کیٹاسٹرافک ہمیں بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے. میرا تعلق جہاں جلمکسی سے ہے وہاں پہ ہیٹ ویو جو ہر سال آتا ہے وہ ایئرلی انکریز کرتا جا رہا ہے, جسٹ بیکاز آف کلائمیٹ چینج. وی آر پیئنگ فار دا ویسٹرن ڈیولپمنٹ ٹوڈے. تو اس پر تو یہ ریاست مجھے نہیں لگتی کام کرے گی یا کر سکتی ہے. جو ریاست ایک سیدھا روڈ بناتی ہے وہ بھی پانی لے جاتا ہے تو وہ کلائمیٹ چینج پر کیا کام کرے گی, دیٹس اٹ. اور یہ ہے کہ اگر ہم بلوچستان کے گرین بیلٹ جہاں پہ سیلاب اس وقت زیادہ ہٹ کیا ہے فلڈ نے, تو وہاں پہ اسٹیٹ اسپانسر ٹرائبل ایلیٹس پیدا کیے گئے ہیں. اور وہ ٹرائبل ایلیٹس کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں کے جو پیسنٹس ہیں, جو عام کسان ہے, جو عام بلوچ ہے, اس تک کچھ پہنچے, ریلیف یا کچھ بھی پہنچ سکے. ٹرائبل ایلیٹس اپنا سٹاک جمع کر رہے ہیں, پی ڈی ایم اے بھی انہیں دے رہی ہے, این ڈی ایم اے بھی دے رہی ہے, اور ان کا سٹاک, ان کے ویئر ہاؤسز تو خیر ابھی تک بھر گئے ہیں اب, لیکن لوگوں تک تو خیر کوئی ریلیف نہیں پہنچ رہا. بٹ سوشل میڈیا کے ہیلپ سے ہم ڈونیشنز کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں. اور اس پر بھی کل گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ وداؤٹ این او سی کوئی والنٹیئرلی کام نہیں کر سکتا. صحیح.
تھینک یو. سو یہ حالات ہیں اس وقت بلوچستان کے, اور بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ جہاں پہ ریاست کا جو واحد وہاں پہ ایکٹیو ہونے کا ایک آپ کو ملتی علامت وہ وائلنس کے ذریعے, فیئر کے ذریعے, انفورس ڈس اپیرنسز, لیکن جب باقی لوگوں کا خیال رکھنے کا ٹائم آتا ہے تو کافی عرصے سے ریاست غائب ہے. بلکہ آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا چلیں کہ جولائی میں یہ فلڈ شروع ہو گئے تھے. میڈیا, سوشل میڈیا پہ ماں سوائے حمزہ شہباز ورسز پرویز الہی ورسز شہباز شریف ورسز عمران خان, اس کی جو جی ٹی روڈ کی ساری سیاست تھی, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور 23 اگست کو پہلی دفعہ جو نمبر 1 ہیڈ لائن ہے پاکستان کی وہ فلڈ آتی ہے ایک ٹی وی چینل پہ. تب تک 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ لوگ آلریڈی افیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیول کی سینسرشپ ہے کہ دنیا کا یعنی ایک ببلکل لیول کا آیا ہے آپ کا سیلاب, اور اس کے اوپر کیونکہ وہ اب ظاہر ہے بلوچستان میں لوگ کہیں گے کیونکہ بلوچستان میں آیا ہے, سندھ میں آیا ہے, خیبر پختونخوا میں آیا ہے, تو اس کو وہ اٹینشن نہیں ملی, اور یہاں پہ ساری جو گوسپ ہے جی ٹی روڈ کی وہی چلتی رہی. اور ابھی بھی لوگ بھول رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, ابھی بھی پولیٹیکل سائیکل جو ہے تیز ہو گیا ہے. میں سدھو صاحب, کین یو ہیئر us? I'll just give you the opportunity to conclude. Very much so, yeah. Because we lost you when you were talking about how after the farmers' movement, young people were able to organize in Punjab, and then we'll go to Manzoor. اور پھر اس کے بعد ہم آڈینس کی طرف جائیں. جی جی, ایک تو یہ بتائیے کہ میں ہندوستانی میں بول سکتا ہوں کہ انگریزی ہی میں بولنا واجب رہے گا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے؟ ہندوستانی بولنے. جی جی, اور مجھے ایسے ہی لگا کہ اپنی بات جو ہے وہ اپنی زبان میں ہو جائے تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ان دوستوں کی بات سن کے مجھے بھی لگا کہ یہ شاید بہتر رہے گا. دیکھیے, پنجاب کے اندر جو ایک مخصوص پولیٹیکل سچویشن تھی وہ یہ تھا کہ ایک سیریس کرپشن اور ایک ایتھیکل ڈی جنریشن کے ساتھ یہاں کی روایتی سیاسی پارٹیاں لمبے سمے سے ان کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا تھا, اور وہ عوام کے اندر اپنا بیس ہی نہیں, اپنی ساری ایک قسم کی مورل لیجیٹیمیسی بھی گواہ اس قدر تک چکی تھی کہ اس کی کوئی ریڈیمپشن پاسبل نہیں تھی. بار بار پنجاب کے لوگوں نے جو پہلے ایک کیا کام کے الیکٹورل نئی فارمیشن کی طرف دھیان زیادہ دیا گیا کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کو اسمبلی میں آنے سے روکا جائے اور ہم لوگ وہاں سے اپنے مستقبل کے لیے ٹھیک ٹھاک ایک اینٹی کرپشن یا ایک ٹھیک ٹھاک ایماندارانی کی ایک سیاست کر کے اپنی پالیسیز کو ہم انجام دے سکیں. لیکن وہ ہر بار وہ جو وعدے تھے وہ جس قسم کے لوگوں کے اوپر بھروسہ کیا جاتا تھا اس کے اندر دو پرابلمز تھے. تو وہ اس قابل نہیں تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ پہلی ہی ڈیفیٹ کے بعد وہ لوگ اپنا سارا کچھ, اپنا حوصلہ, اپنی تنظیم چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے تھے. پھر people were back to the square one. And I was constantly of the opinion that unless and until we have a social movement, we have a movement which addresses these underlying social questions, which is able to galvanize and reimagine the Punjab on this side, between the rural and the urban areas, between the peasantry and the industry and the service sector, between the youth of various communities and religions. تب تک پنجاب کے لیے اس سے باہر آنا سمبھو نہیں ہوگا, it will not be possible. اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں پہ باہر آنے کے چکر میں نئی بوتلوں میں وہی پرانی شراب نہ کہیں ڈالنے والا سلسلہ شروع ہو جائے. ہوا یہ کہ جو فارمرز موومنٹ ہوئی اس کے اندر لائیولیہڈ کا اور پنجاب کے لوگوں کا اپنی ہی دھرتی سے بیگانے ہو جانے کا جو مسئلہ تھا وہ بہت بڑے لیول کے اوپر ایک ایگزسٹینشیل کوسچن بھی بنا. دوسرا جو اس نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ پنجاب جو ایک لحاظ سے ایک سالیٹری ایک پوزیشن میں چلا گیا تھا, ایک آئسولیشن میں چلا گیا تھا سکھ ملیٹنسی کے سوال کو لے کے اور نیشن کے اندر کی ایک اوپینین کو لے کے, اس کے اندر they were able to build bridges with Haryana, with Rajasthan, with Western UP and elsewhere in order to arrive at a common understanding how to go ahead on peasants issue. I think اس نے بھی ایک قسم کی نئی ریکنسیلیشن کے لیے ایک راستہ کھولا,
اور جتنا یہ ریٹرک بنا کہ ہمیں روایتی سیاسی پارٹیاں جو کہ نیو لبرل ایجنڈا کے اور ہیں اور جو لگاتار عوام کو لوٹنے کا کام کر رہی ہیں، ان سے سوال کیے جائیں، ان کو گاؤں میں گھیرا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ اس ایک چیز نے عام آدمی پارٹی کی سیدھے یہاں پہ ایک باٹمز اپ اس کے لیے ایک سپورٹ کھڑا ہوا. عام آدمی پارٹی اس پرانی ایک لمبی سن 2014 کی پارلیمنٹری الیکشن میں اس کو سارے دیش میں کوئی بھی سیٹ نہیں ملی تھی، صرف پنجاب میں اس کو 4 پارلیمنٹری سیٹس ملی تھی. تو پنجاب نے وہاں بھی ایک انیشیٹو دکھایا تھا، اور ہوا یہ کہ دلی کے بعد پنجاب کے اندر ہی لگاتار یوتھ اگر کسی آلٹرنیٹو کی طرف دیکھ رہا تھا ان روایتی سیاسی پارٹیوں کے مقابل، تو وہ عام آدمی پارٹی ہی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں کہ بہت سارے سرگرم نوجوان، کوئی ڈیری کا کام کرتا ہے، کوئی پی سی او بھی چلاتا ہے، کوئی چھوٹا دکاندار ہے، کسی کا کوئی کسان ہے، کوئی اس طرح سے یوتھ ایکٹیوسٹ ہے، کوئی آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہے، کوئی لائر ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے کیسز کو اٹھاتا ہے. So you will find that they were also emerging in their own struggles, which all coalesced onto a singular platform of the Aam Aadmi Party, which then raised this whole question that they got roughly, I think 45% of votes. It is an extremely high percentage of votes, which is not only an electoral performance, it is a social bloc which has en masse shifted to this new constituency. اچھا، ویل کم بیک ٹو سدھو صاحب، لیکن جو الیکشنز کی بات ہو رہی تھی وہ ہو گئی. میں منظور یہی بات آپ کے ساتھ بھی کروں گا کہ پی ٹی ایم شاید پہلی موومنٹس میں سے تھی جو ہم نے دیکھی ہیں پاکستان میں، جس میں کوئی بہت بڑا خان سردار، کوئی وڈیرا اس کو لیڈ نہیں کر رہا. آپ کے والد صاحب میرے خیال ایک ٹیچر ہیں، اور آپ کے ارد گرد بھی جو لوگ تھے وہ بھی مڈل کلاس سے، کچھ ورکنگ کلاس سے. تو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اتنی جلدی یوتھ کو آرگنائز کیسے کر لیا. ایک تو ہمیں ایئر بائی کا نیریٹو ہے کہ کوئی سازش چل رہی تھی، لیکن حقیقی معنوں میں آپ نے کیسے کر لیا، اور تھوڑا سا آگے کا بھی لاہ عمل بتائیں، خاص طور پہ علی وزیر کے لیے ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں، اور اوور آل پی ٹی ایم کو ہم کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اسٹیٹ اٹراسٹیز، لوگوں کو آرگنائز کرنا، اٹھنا، وہ ان سے تنگ تھے. ان کو ایک آواز چاہیے تھی. یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی ایم میں غریب طبقہ ہے. ایک دن بحث ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں کہ فلاں پارٹی طالبانوں کو بتا دیتے ہیں، فلاں پارٹی کے لیڈرز کو کال آتے ہیں، مگر بتا نہیں دیتے. موقع نہیں ملا، ورنہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے کسی لیڈر یا ورکر کو کوئی کال نہیں آتا ہے. وہ یہ 4 آنے ہم پر ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے جو ہمیں دیں گے. انتہائی غریب طبقہ ہے. پی ٹی ایم کے پاس وسائل نہیں ہے، اگرچہ افرادی قوت انتہائی زیادہ ہے. انتہائی ٹیلنٹڈ اور ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس اسکالرز ہیں. ہماری مرکزی کمیٹی جو ہوتی ہے اکثر ان میں 70-80% ایم فل پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. مگر صرف ایک وجہ ہے کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور اسٹیٹ کی پابندیوں کی وجہ سے اس حد تک کام نہیں ہو سکا. ہم اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے. آرگنائزڈ کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. آواز یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے آواز اٹھایا تو ہم مار دیے جائیں گے، پر انہوں نے اتنا مارا کہ پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم آواز نہ اٹھائیں تو بھی وہ ہمیں مار دیں گے. یہ وہ کہہ رہے تھے تم لوگ اینٹی اسٹیٹ ہو. بھائی کوئی اسٹیٹ کو کنٹرول کرے وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم ان کو نہیں مار رہے ہیں. وہ اینٹی پشتون ہے. اور اسٹیٹ کون سی اینٹی اسٹیٹ؟ کس اسٹیٹ کی ہم اینٹی ہے؟ یہاں تو اسٹیٹ نہیں ہے، نظام نہیں ہے. سچ پوچھے تو مکمل غنڈہ گردی ہے. آج بات کرو ویگو ڈالا آئے گا، آپ کو سمپل سی ایک میسج آئے گا
کہ آپ کے پیچھے ویگو ڈالا جائے گا، قانون حرکت میں آ جائے گی، آئین وغیرہ یہ نہیں بتایا جائے گا، ویگو ڈالا بتایا جائے، یہ غنڈہ گردی ہے. نظام یہاں لوگ کہہ رہے ہیں یہ نظام فرسودہ ہو چکا ہے. کون سا نظام؟ نظام ہے ہی نہیں. یہ ابھی تو ہمیں فوج کے علاوہ باقی سارے ادارے نان اسٹیٹ ایکٹرز لگتے ہیں، جیسا کہ وہ ان سے کام لے رہے ہیں. علی وزیر پارلیمان کو مان رہا تھا، خود جو سیاسی پارٹی ہے وہ پارلیمان کو نہیں مان رہے ہیں، وہ کسی اور کو مان رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ریاست پارلیمنٹ کو نہیں مان رہی ہے. ابھی یہ جو مسنگ پرسنس کی حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسنس کو میں رہا کر دوں گا. بھائی آپ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکتے ہو، آپ مسنگ پرسنس کو رہا کر دو گے. اختلاف نہیں ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے. مخصوص لوگ ہیں، مخصوص مائنڈ سیٹ اپ ہے. وہی برطانیہ کی غلامی اس دور میں چاہے وہ جہاں سے بھی ہو، جس نے اچھی طرح سیکھی ہو، آج تک ان کو مرات مل رہے ہیں. آج تک وہی خان، وہی سردار، وہی وڈیرے ہیں. ان کے بچے کوئی جرنیل ہے، کوئی بعد معاف سیاستدان، جو بھی آپ کہہ رہے، لیکن جو یہ ایک لفظ ہے ملک کے بڑے، وہ طبقہ جو ہے وہی ہے. عام عوام کی بات یہ محض یہاں پر، یعنی ہم کیا کہیں، ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اگر فلاں نے یہاں اس کرسی سے ہٹ گیا تو پھر آپ لوگوں کو حقوق ملیں گے، اگر فلانا آ گیا تو سب آ گئے، سب چلے گئے، کچھ نہیں ملا ہمیں. تو یہ آنے جانے کے ریہرسل سے جو ہمارے مسائل حل کرنے کی باتیں تھے، وہ تو ابھی ہم انڈر 30 ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. علی وزیر کا کیس ہے، علی وزیر کا کیس کوئی سٹڈی نہ کرے، مگر اگر کسی نے پاکستان کی عدالتوں کے نظام کو سٹڈی کرنا ہو تو پھر علی وزیر کو سٹڈی کرے. آپ کو لگے گا کہ یہ جو 130 نمبر پہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، 130 تک کیسے، مطلب اتنا اچھا گریڈ کیسے ملا ہے اس کو؟ وہ سمپل بیٹھے ہیں کہ کب اشارہ ملنا ہے، اس لیے تاریخ پہ تاریخ دے دو، تاریخ پہ تاریخ دے دو. یہ جو محکوم اور مظلوم لوگ ہیں، ان کے مسائل کے ساتھ جو مذاق سیاسی طور پر کیا گیا وہ تاریخی ہے. انتہائی بے اختیار لوگوں کے منہ سے ہم سن رہے ہیں ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. سچ میں اگر آپ نے اس کو الگ سے بٹھا دیا کہ آپ قسم بتایا آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اپنے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی یہی مسائل حل ہو جائیں. آپ نے ابھی تک تو یہی مسئلہ ہے. یہاں پر آرگنائزڈ ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. مسائل بالکل زیادہ ہیں، کافی زیادہ ہیں. ایٹراسٹیز، غنڈہ گردی، سب کچھ انتہا پر ہے. مگر ایک بات سنیں، شاید آج یہ بات انتہائی چھوٹی لگ رہی ہو، ہمیں مکمل یقین ہے کہ انقلاب کا ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے ایک چینج کو. اب یہ تو جدوجہد کا سفر ہے، نتائج تو اجتماعی جدوجہد میں کافی بعد میں آتے ہیں. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے یہ سب کچھ انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. یہ جو لوگ ظلم، جبر، بربریت کر رہے ہیں، یا وہ ہم جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم کو کمزور اور خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، ان کو صرف اتنا کہتے ہیں ہماری اس سرزمین پر دنیا کے ہر طاقت آئے ہیں. چنگیز
سے لے کر انگریز تک، فیرنگ سے لے کر اورنگ تک سب آئے ہیں. ان سب کو ہم کمزور سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو طاقتور. آج ہم اپنی سرزمین پر رہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. وہ ٹرائی کر لے، جتنا بھی وہ ظلم زیادہ کریں گے اتنا ہی ری ایکشن سخت ہوگا. اور ہمارا ری ایکشن ان آرگنائزڈ اور غنڈہ گردی پر مبنی نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا اس میں انسانی حقوق کی انتہائی لحاظ رکھا جائے گا، اور آج تک رکھا بھی ہے. تو علی وزیر جیل میں ہیں، مگر علی وزیر کے دوست وفادار دوست ہیں. جس نظریے کے لیے، جس شعور کو پھیلانے کے لیے وہ قربانی دے رہے، اس کے دوست وہی شعور روزانہ کے بنیاد پر ہر جگہ مزید پھیلا رہے ہیں. علی وزیر کو جیل میں رکھ کر انہوں نے، اگر علی وزیر اتنا تھا تو وہ اب اتنا ہو چکا ہے، اس کو مزید تقویت دی ہے، کوئی کمزور نہیں کیا ہے. ایک بار جب مظلوم اٹھ گیا، انہوں نے صدا بلند کی، اس کے بعد ظالم کا ہر طریقہ کار اس کی ناکامی کی طرف لے کے جائے گا اس کو. تو ہم پور امید ہے کہ علی وزیر مزید وہ بے بس ہو چکے ہیں. جیل میں بھی رکھ کے اس کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، بلکہ مزید وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی وزیر بڑھ رہا ہے، وہ سکڑ رہے ہیں، ان کا سوچ کمزور ہو رہا ہے. 4-5 سال ہم نے جدوجہد کی، وہ ہمیں لمیٹڈ کرنا چاہ رہے تھے. انشاءاللہ ہم نے ان کی سوچ کو لمٹ کیا ہے، ہمارا سوچ بڑھ گیا ہے، پھیل گیا ہے، مزید بھی پھیلتا رہے گا. عوامی اور سیاسی سوچ کو، نظریے کو طاقت کے ذریعے کوئی بھی لمیٹڈ نہیں کر سکتا ہے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ منظور. ابھی ہمارے پاس کوشچنس کے لیے تقریباً 20-25 منٹ ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس کا بھی سوال ہو مختصر سوال کریں اور ہم جواب بھی مختصر دیں، تاکہ 2-3 راؤنڈ ہو سکے. 3 ہم سوال لیں گے. آپ سے شروع کرتے ہیں، اپنا نام بھی بتا دیجیے اور سوال. میرا نام حسن چیمہ ہے اور میں لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور بین نے بولا ہماری نے کہ بلوچستان میں ایوری 10 ایئرس میں اپنا کہتے فلڈ آتا ہے. تو بھائی نے بھی بولا ہے کہ کافی انتشار پھیل رہا ہے اور کافی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی ڈرٹی پولیٹکس چل رہی ہے پاکستان میں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں لگانا، اور یہی 75 سال سے چلتا آ رہا ہے. اور اگر ہم نے اب سٹینڈ نہ لیا تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا. پہلی تو بات یہ ہے. اور میں بتاتا چلوں میں فیوچر کا لیڈر بھی ہوں. اور آپ یہ کہتی ہیں کہ 10 سال بعد فلڈز آتے ہیں، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کالا باغ ڈیم بنائیں؟ کالا باغ ڈیم بنے گا تو تینوں صوبوں کو فائدہ ملے گا. میرا یہ کویسچن ہے. صحیح، آپ کو سوال آ گیا کالا باغ ڈیم. اور سر میم میرا نام عباس علی ہے، میں ڈیجیٹل میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. تو میم آپ نے بات کی مسنگ پرسنس پر، میم سادیا آپ نے، تو میم آپ کے لیے یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے ہی جو وطن ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، اس کے محافظوں کے خلاف آپ کو لڑنا پڑتا ہے. اور میم میں پڑھا تھا VBMP کو، میں اسٹڈی کر رہا تھا وائس آف بلوچستان مسنگ پرسن. تو ان کی جو وائس چیئر پرسن ہے ماما قدیر سر، ان کی میم ان کے بیٹے ان کو ملتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز ان کو ملتی ہیں. تو میم آپ کے لیے یہ کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اپنے جو وطن کے محافظ ہیں، جن کے ہم ترانے سنتے ہیں 23 مارچ کو اور اتنے ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان کے خلاف لڑنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. اور سر دوسرا سوال میرا سر سے ہے. تو سر آپ پختون تحفظ موومنٹ ہے آپ کی PTM، تو سر پشتون تحفظ موومنٹ، تو سر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے اکثر کہ آپ کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو خصوصاً انڈیا کی طرف سے آپ کو فنڈنگ کی جاتی ہے. تو سر جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، میں نے جتنی بھی آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا ہے جو خیبر پختونخوا میں، ان پر سب سے پہلا جو الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ آپ کو را فنڈنگ کرتا ہے. اور یہ بلوچستان میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن آتی ہے اس پر سب سے پہلا الزام یہی لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے. تو سر یہ فارن فنڈنگ ہے یا ویسے ہی الزام لگایا جاتا ہے؟ ایسا لگا اگر ہے تو پھر میں بھی جوائن کر لوں. ادھر ایک خاتون. Assalamu alaikum. My name is Samaha Chaudhary. My question is for Prabodha Saab in Sri Lanka, which is do you feel like the economic crisis that you have been going through, as well as the increasing militarization of politics, do you think it hampers
youth participation in different political arenas, or does it promote or does it incentivize the youth from participating? And if so, do you think similar trends can be observed within other South Asian countries such as Pakistan? How do we draw those lessons over here? That's my question. Thank you so much. So we'll go back to the panelists. پہلے تو ہم فورن فنڈنگ کا حساب لے لیتے ہیں. منظور آپ تھوڑا سا. میرے خیال میں یہ دوست پوچھ رہے تھے فنڈنگ کے حوالے سے. اب راہ والے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی اس حقوق مانگنے کے لیے کسی کو پیسے دیں گے کہ آپ وہاں امن کی بات کریں, آپ لینڈ مائنز کو نکالنے کی بات کریں, مسنگ پرسنز کی بحالی کی بات کریں, پاکستان میں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہ ہو اس کے لیے پیسے دے کسی کو. یہ کون سی بات ہوئی کہ کسی ملک کا ادارہ دوسرے ملک کو, اگر وہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی اتنا خواہش مند ہے یا پاکستان کے اداروں کو واقعی لگ رہا ہے کہ یہاں پر آئین کی بالادستی کے لیے سب سے زیادہ کام انڈیا کی ایجنسی راہ کر رہی ہے, تو پھر وہ ڈائریکٹ ججز کو پیسے دے دیں, باقی جو اسٹیٹ چلانے والے ان کو پیسے دے دیں کیونکہ وہ زیادہ انوالو ہے ان سے. دوسری بات یہ فارن فنڈنگ والی بات, میرے خیال میں یہ $33 بلین کا لینے والے لوگ کر رہے ہیں. بلین آج تک انہوں نے پیسے لیے ہیں. ہمارے پشتوں میں ایک قول ہے, شاید یہاں بھی ہو, کہ ایک بادشاہ تھا پرانے وقت میں. یہ بادشاہ ویسے بھی جب بھی کہا جاتا ہے پرانے وقت کی بات ہوتی ہے, ہم تو آج بھی بادشاہت کے دور میں زندگی گزارے ہیں. وہی پتھر کا زمانہ. اس کی بیٹی بھوکی تھی تو والد نے پوچھا, بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا پورا شہر بھوکا ہے. جب اس کو کھلایا گیا تو پھر پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا اب شہر مطلب وہ اس کو بھوک نہیں ہے. یہ جو خود کھا رہے ہیں اس کو لگ رہا ہے کہ شاید سب کھا رہے ہیں. ہم چیلنج دیتے ہیں کہ ہم پر ایک پیسہ وہ فارن فنڈنگ کا ثابت کر دے, جو بھی سزا ایک مجرم کا ہو وہ ہمیں دے دے, مگر ہم ثابت کریں گے اس پر فارن فنڈنگ دنیا کے ہر ملک سے لیا ہے. اور صرف وہ چھوڑ دو کہ اسٹیٹ کسی فلڈز کی وجہ سے وغیرہ, ابھی بھی فلڈ آیا ہے. سچ میں یہ فلڈ کے مطلب پیچھے بھی کچھ کمانے کی چکر میں ضرور ہے, کیونکہ باقی اگر مسنگ پرسنز 8,000 ہو تو وہ 100 بھی نہیں مانتے, مگر فلڈ میں اگر 500 ہو جائے شہادتیں تو وہ 1500 بتاتے تاکہ انٹرنیشنل. واقعی فلڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر اس بڑے مسئلے کے اندر بھی وہ اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. یہی ہے, کوئی فارن فنڈنگ نہیں ہوا. اور اگر ہمارے ساتھ فنڈنگ ہوتا تو شاید میں نے پہلے جو بات کی کہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے. اور یہ جو ہمارے ایک ایک موبائل تک چھینتے ہیں, ہمارے کمروں پر گھروں پر چھاپے مارتے ہیں, لیپ ٹاپ وغیرہ لے جاتے ہیں, اس کو کبھی یہ انڈین کرنسی یا ایون پاکستانی کرنسی میں کوئی بڑے نوٹ وغیرہ کیوں نہیں ملے آج تک؟ نہ تو پی ٹی ایم ایک اتنی آرگنائز تنظیم تھی, یہ تو 2018 میں بنی ہے, کہ یہ پہلے سے کوئی اتنی بڑی تنظیم تھی جو اتنا سیکریسی رکھ سکتے تھے. یہ محض جھوٹے الزامات ہے, یہ پروپیگنڈے کے ذریعے سچ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. مگر اب یہ پروپیگنڈا کہ آپ غدار ہو, آپ فارن فنڈنگ, یہ تو کم سے کم پشتون بیلٹ میں اتنا ہو چکا ہے کہ مزید اس کا اثر بھی نہیں رہ چکا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بھی اپنے ایکسپائری ڈیٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر نہیں چلتے ہیں. تو ان کے یہ محض جھوٹے الزامات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک, بس مختصر سا اگر آپ جواب دے دیجئے کہ کیا محسوس ہوتا ہے جب جو یہاں پہ ہیروز بنائے جاتے ہیں وہ وہاں پہ یہ والی اٹراسٹیز کرتے ہیں. چھوٹا سا ہی آنسر دوں گی, ہم نے تو انہیں ہمیشہ قاتل کی نظر سے دیکھے, ہمارے تو وہ محافظ کبھی تھے ہی نہیں. تھینک یو. ایک اور بھی سوال تھا. جی کالا باغ ڈیم کا ذرا ٹیکنیکل ہو جائے گا, لیکن کسی نے بھی کوئی بھی ایکسپرٹ یہ بات نہیں کرا کہ کالا باغ ڈیم سے وہ اس پہ ایک بلکہ میں کچھ لنکس بھی دے دوں گا جو شیئر ہو جائیں گے لوگوں کے ساتھ.
بہت اور چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے ڈیمز کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ ہے اس کو کس طرح سے آپ نے ڈیولپمنٹ کو ریور بیڈ سے دور کیسے کرنا ہے, اور کلائمیٹ ریزیلینٹ آپ نے انفراسٹرکچر کیسے بنانا ہے. تو کالا باغ ڈیم ایک طرح سے بس ایک ایسا لفظ ہے جس سے تمام پاکستان کے جو مسائل لگتا ہے اسی میں حل ہو جائیں گے. حالانکہ اس کو اب کوئی بھی گورنمنٹ بھی نہیں پرپوز کر رہی, نہ ہی کوئی سینئر انجینئر یا آرکیٹیکٹ اس کو اس وقت کر رہا ہے, اور کلائمیٹ ایکسپرٹس تو بہت زیادہ شدید خلاف ہیں بڑے ڈیمز کے. اس پہ ہم آئیں گے, لیکن نسیم آپ کا تھا, آواز دبانے کی کوششیں ادھر بھی ہوتی. تو بات ہوئی کہ ٹائم لگے گا لیکن انقلاب آئے گا. سر ہم نے ریاست کو دیکھا ہے کہ مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو تو ناکام ہوئی ہے, ایکسپوز ہوئی ہے. کووڈ آیا تو ایکسپوز ہوئی. تخت سلیمان کے جنگلات میں آگ لگی تو ایران سے جہاز آئے بجھانے کے لیے, ایکسپوز ہوئی ریاست. فلڈ آیا تو ریاست ایکسپوز ہوئی, سسٹم ایکسپوز ہوا, کام نہیں کر رہا. تو سر کب آئے گا, وہ کون سا ٹائم ہے کہ ہم کہیں کہ اس ٹائم پر عوام اس حد تک بڑھ جائیں گی کہ پھر انقلاب آئے گا؟ یہ سر منظور آپ سے ایک کویسچن تھا کہ وہ کون سا ٹائم ہوگا. جی میرا نام شاد بیگم ہے, میرا خود تعلق لوور دیر سے ہے اور خیبر پختونخوا میں کام کرتی ہوں. میرا سوال منظور پشتین سے ہے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چیلنجز ٹو یوتھ پارٹیسپیشن ان پالیٹکس. پی ٹی ایم جب شروع ہوا ظاہر ہے بڑی جینون ایشوز ہمارے ایڈریس کر رہا ہے شروع سے, پھر بعد میں شروع دن سے محسن داوڑ بھی بڑے ساتھ رہے ہیں پی ٹی ایم کے, اور پھر محسن داوڑ نے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا جس پہ کافی کرٹیسزم آئی کہ پی ٹی ایم کو نہیں جانا چاہیے پالیٹکس میں اور محسن داوڑ کو نہیں وہ کرنا چاہیے تھا. اس لیے پھر اس نے کنارہ کشی اختیار کی اور اپنا پولیٹیکل جو سفر تھا وہ شروع کیا. میرے اپنی ذاتی خیال میں یہ بات میں مانتی ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ اس طرح سے مستحکم نہیں ہے, یا ہماری جو لیڈرز ہیں وہ خود اتنے خود مختار نہیں ہیں کہ وہ مسائل کے حل جو ہے وہ تلاش کر سکے یا اس میں مدد کر سکے. لیکن ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ اگر ہم نے بہت سارے مسائل حل کرنے اس ملک میں تو وہ ہم غیر سیاسی طریقے سے حل نہیں کر سکتے. ہمیں زیادہ ٹائم ملے گا, ہمیں زیادہ مسائل کی پیش آئے گی. امار کی بھی ابھی پولیٹیکل پارٹی آئی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ایک لانگ ٹرم میں ایک حل یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو پالیٹکس میں جانا نہ صرف بتائیں بلکہ سکھائیں, کیونکہ ضرورت یہی ہے کہ ہمارے اپنی لیڈرز ہوں جو مسئلے سمجھتے ہوں, جن کو چیلنجز آئیں گے لیکن کہیں نہ کہیں وہ کریں گے. میرا سوال منظور پشتین سے ہے کہ ان کی اس وقت آئیڈیالوجی کیا تھی, کیونکہ انہوں نے بھی اپوز کیا تھا کہ پی ٹی ایم جو ہے ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے اور اس کو اسی طرح رہنا چاہیے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ منظور پشتین کا یہاں پہ پتہ چل جائے کہ ان کا خیال کیا ہے, کیا وہ محسن داوڑ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پی ٹی ایم اسی طرح رہے گا یا مستقبل میں کوئی سیاسی جماعت بن سکتی ہے, کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. سوال میرا دوسرا اپنی بہن سے سوال کر دیا, ایک سوال کیونکہ دیکھیں ہماری ریجن میں مسئلے حل سوچ رہے ہیں تو حل بھی ایسے ہی ہوں گے ڈراسٹک. بالکل, تھینک یو سو مچ. ایک آپ کا سوال. اچھا میں سعدیہ سے پوچھنا چاہتی ہوں, اتنا عرصہ ہو گیا, بہت لوگوں نے بہت کام کیا, لیکن حل اس طرح سے نہیں نکلا ہے مسنگ پرسن کی ایشوز کو ایڈریس کرنے میں. آپ کی لرننگ کیا ہے, آپ آگے اس تحریک کو کیسے لے کے چلنا چاہتی ہیں, کیا حکمت عملی ہے آپ کی جو کہ آپ کی مشکلات سے آپ سے سبق ملا ہے اور آپ کو اگر موقع ملے کھل کے تو آپ وہ حکمت عملی اپنائیں گے اور اپنے مسنگ پرسن کے مسئلے کو حل کریں گے مستقبل میں؟ تھینک یو سو مچ میم. ایک سوال اور پھر ہم جا کے بہت مختصر سا کرنا ہے, اینڈ سدھو صاحب اینڈ پربودھا ول کم بیک ٹو یو فار دا فائنل ورڈ ان لائک 5 to 7 minutes as the concluding statements. I don't know if you guys can hear me. آپ سن سکتے ہو. اینی سو ہم کہیں آپ کر کر چلے ابھی وہ ان کے پاس مائک. السلام علیکم. میرا سوال منظور پشتین صاحب سے. ریسنٹلی ہم نے ٹویٹر اور باقی سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ یہ ایک خبر دیکھی کہ پاکستان میں جو پشتون قوم پرست جتنی جماعتیں ہیں, چاہے پھر وہ سیاسی ہو یا جیسے پشتون تحفظ موومنٹ ہے, ان کا ایک گرینڈ الائنس بننے والا ہے. تو اس بات میں صداقت کتنی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت کس حد تک پاکستان میں ضروری ہے سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ تھینک یو. سعدیہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر منظور کے پاس. جی جب تک جوڈیشری کو آزاد نہیں کیا جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ مسنگ پرسنس کا یا بلوچستان کا معاملہ حل ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے وہ چاہے جتنی خطرناک ہو بٹ اٹس اے فیکٹ کہ بلوچستان میں ایک کنفلکٹ اور انسرجنسی ہے. جب تک اس پر بات نہیں ہوگی, ریکنسلیشن نہیں ہوگی, بلوچستان کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. تھینک یو. جو پہلا سوال تھا کہ یہ کب آئے گا چینج بھی ریولوشنری ہو. دیکھو جب تک عوامی شعور نہ ہو, جب تک قومیں بیدار نہ ہو,
तब तक अगर इनकलाब आए भी तो इनकलाब के समरात पर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। इसके लिए एक बाशऊर तबका चाहिए। हम पहले दिन से एक ही सोच में है कि हम वो मोर्चे नहीं ले सकते हैं, हमने यही मोर्चे लेने हैं लोगों के। यहाँ अगर सोच मजबूत हो, तक़वियत हो, शऊर हो आवाम में, फिर इनकलाब आसानी से आ सकता है। जालिम लोगों के लिए 5-10 बंदूकें कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होता है, मगर कौमें जब बेदार हो जाएं, बाशऊर हो जाए, उसको कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। जदीद फ़िलासफ़ी भी इस चीज़ पर राज़ी है कि इनकलाब आवाम की फ़िक्र की तब्दीलियों में आता है। तो हमने कोशिश करना होगा कि अवामी सतह पर शऊर ज़्यादा हो जाए और हमारे दोस्त ज़्यादा हो जाएं, हमारी तादाद बढ़ जाए, बाशऊर हो और पढ़े लिखे लोग हो। दूसरी बात यहाँ पर PTM गैर सियासी। एक तो PTM गैर सियासी नहीं है, मेरे ख्याल में इस वक्त बेहतरीन सियासत PTM ही कर रही है। अगर आवाम को शऊर दिलाना हो, अगर इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज रखना हो, अगर इसको कोई सियासत कहता है, आवाम के मसाइल को उजागर करना, आवाम को इज्तिमाई काम में लगा देना, इज्तिमायत के साथ आवाम का एक मोहब्बत पैदा कर देना, एक और क्वेश्चन के बाद लोगों को लीडरशिप का एहसास दिलाना कि जहाँ भी मसला हो आप उनके साथ हो। अगर यही सियासत है तो PTM मेरे ख्याल में बेहतरीन सियासत कर रही है। PTM गैर सियासी नहीं है, गैर पार्लिमानी है। PTM के गैर पार्लिमानी रहने के अपने यानी कुछ उसूल है। उस वजह से ये जो अवाम में निफाक है, इसका सबसे बड़ा आंसर यही है कि वो एक दूसरे के साथ, ये पार्लिमानी सियासत के वोट है, उन पर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। हमने वो आंसर साइड पे कर दिया। इसलिए अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में चली जाएं तो मुख्तलिफ पार्टियां होंगे, उनके वर्कर PTM को सपोर्ट करते रहेंगे। तो एक बड़े तादाद यानी लोगों को ऑर्गेनाइज करना और एक बड़ा तादाद कायम करना, एक तो ये सियासी हम आहंगी भी पैदा करती है, और दूसरा वो चीज़ यानी इत्तिफाक इतिहाद में लोगों को ज़्यादा लाना, ये भी उससे फुलफिल हो जाता है। मोहसिन दावड़ की अपनी पार्टी है, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपने तर्ज पे चल रहा है। अलबत्ता पहले वक्त में वो PTM के साथ था, लेकिन जिस वक्त उसने पार्टी बनाई उसने अपनी राहें अलग कर दिया। यहाँ पर एक बात की दोस्त ने कि पश्तून ग्रैंड अलायंस या इतिहाद, अवामी नेशनल पार्टी ने एक जरगा बुलाया, उसके आखिर में उन्होंने कहा कि हम इतिहाद बनाते हैं, 2-2 आदमी हर तंजीम से दे दे। हमने दे दिए। एक पोस्ट ट्विटर पे पढ़ी कि इस्लामाबाद में भी चंद पश्तून मशरान बैठे हैं और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा साथ न उनका राब्ता हुआ है और न इसी ग्रैंड अलायंस जो वहाँ बन रहा था उसके मुतल्लिक हमें कोई इल्म है। हाल बता मैं ग्रैंड अलायंस इतिहादें इनके हक़ में हो, इवन जितने भी महकूम कौमें हैं उन सब का एक साथ चलना, एक साथ जदोजहद करना, मैं यहाँ पर हर कौम, हर इलाके और हर इतनीसिटी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद समझता हूँ और उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है और करते रहेंगे। थैंक यू। एक फ़ाइनल राउंड है क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक मुक़द्दस हैं, अगर मुक़द्दस के पास चले जाएँ, फिर आपके पास और आपके पास। थैंक यू कॉमरेड। मेरा क्वेश्चन जो है वो सादिया से है कि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से और हम इधर पंजाब में इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं और यहाँ पे मुझे रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया पंजाब में। तो एक माइंडसेट जो हमें देखने को मिलता है पंजाब में कि वो इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, मैंने ये सवाल अपने दोस्तों से बहुत दफ़ा सुना और मैं कभी उसका जवाब प्रॉपरली दे नहीं पाई। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि जब मेरे पंजाबी दोस्त, अगर जो दोस्त इधर बैठे हैं वो माइंड ना करें, तो जब पूछते हैं कि ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बलोच ही मिसिंग हो जाते हैं, बलोच ही मिसिंग होते हैं और बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ धरने देती, तो इस सवाल को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं?
مجھے بس اس کا جواب. نہیں تھینک یو. اب تو بلوچوں تک محدود نہیں رہے, اب پنجاب میں بھی ہمارے کافی ساتھی لاپتہ ہو مدثر رہے ہیں. نارو کا بیچارہ جو کیس ہے, نہیں ایک ان کے پاس لیں اور ایک میڈم کے پاس, پھر ہم ول ہیو ٹو اینڈ رائٹ دیئر. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی لاہور میں لیفٹ ونگ کی تنظیمیں ہیں, مارکسسٹ ہیں, بائیں بازو کی تنظیمیں ہیں, وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور آپ لاہور میں ممبرشپ سٹارٹ کریں. اور اگر آپ کو یہ کوئی اس طرف سے کوئی براہ راست یا اس طرح سے اوپنلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو آن لائن ممبرشپ سٹارٹ کریں. تو جو ہمارے بائیں بازو کے ساتھی ہیں وہ بالکل آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. یہ بائیں بازو کے اسپوکس پرسن ہم نے بھائی میم کو بھی کہا, ایک اوپر پیچھے بس یہ فائنل کوشچن ہوگا. سوری اس کے بعد ہمیں. السلام علیکم, مائی نیم از علیزہ خان, آئی ایم این LB student. I just wanted to ask you, with this extreme state censorship that we're having, and like you said, you cannot volunteer without an NOC now. I just want to ask you what we can do, in our individual capacity to help. میں تو ایک پنجاب کے جو دوست کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ساتھ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کی پوری آبادی جو کروڑوں میں ہے, اور اس میں چند سو جو نوجوان ہوتے ہیں, اس کے سپورٹ کرنے پر ہم پورے پنجاب کو معاف نہیں کر سکتے ہیں. پورے پنجاب نے اٹھنا ہوگا اس کیس میں, سب نے ساتھ دینا ہوگا. صحیح, ابھی تک اس میں وہ جو ترقی کی بات کر سکے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اگر ہم یہاں چاہتے ہیں کہ ایک ہم آہنگی ہو, اس کے لیے سب سے زیادہ جو ابھی اس وقت ایک ذمہ داری ہے وہ پنجاب کے نوجوانوں پر ہے. اور یہ انڈیویجول میں اگر کوئی کچھ کرنا چاہیں وہ تو سوال ان سے وہ جواب دیں گے. سادیا اتنا کرے کہ وہ یہ جو مسائل ہے محکوم قوموں کی, یا یہاں پر جو ایک کالونیل سسٹم ہے, اس سے کم لوگوں کو آگاہ کرے, لوگوں کے ایک مائنڈ بنا دے, تاکہ عوامی سطح پر ایک یکجوئی پیدا ہو جائے. ڈی اے خان پولیس کی بات کی, سب سے زیادہ ٹارگیٹ کلنگ میں ڈی اے خان پولیس ہی ماری جا رہی ہے. وہاں پر سرائی کی بیلٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے. آپ خود سرائی کی ہو وہاں؟ اچھا, تو آپ بتا سکتے ہیں یہاں آڈینس کو کہ مدینہ کالونی میں جو طالبان رہ رہے تھے, کیا وہ فوج کے انڈر نہیں رہ رہے تھے؟ سچ بتائیں یار. نہیں, دل سے بتائے. میں ان باتوں کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں. اتنا یعنی اگر کسی نے یہ جو کاروائیاں ہیں, یہ دہشت گردی وغیرہ, ان سب کو اگر کسی نے اسٹڈی کرنا ہو, ایک بار میرے ساتھ ڈی اے خان کا چکر لگائیں. اگر میں نے آمنے سامنے ان کو نہیں بتایا کہ یہ جو کالے شیشوں میں گاڑی گزر رہی ہے, کینٹ سے آ رہی ہے, اس کو ناکنگ کرو, اندر کون بیٹھا ہے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہے. سارے وجوہات وہ جو بلیک ٹینٹڈ گلاسز ہوتے ہیں اس کے نیچے کرنے میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ کھل کر مار رہے ہیں. میں ایون ڈی اے خان کے جو جتنے بھی شہری ہیں اس پر یہاں سے بھی اور ہر جگہ پر یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ اٹھیں, کیوں اپنے نوجوانوں پر خاموش ہے. وہ روزانہ کے بنیاد پر قتل کر دیے جاتے ہیں اور بے دردی سے. اور ایون یہ تو ڈی اے خان کے ہم سے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی چیک پوسٹ پہ, بس ایک ہی سیکنڈ, ایک ہی چیک پوسٹ پہ مختلف فورسز کھڑے ہوتے ہیں اور صرف آ کے پولیس والوں کو مار دیا جاتا ہے اور چلے جاتے ہیں. حالانکہ مختلف فورسز ایک ہی چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کافی سارے واقعات ہیں, ویڈیوز بھی نکلے ہیں ایون ڈی اے خان میں اور دیگر شہروں میں. تو وہاں پر مذہبی فرقواریت جو ہے ان کے بنیاد پر بھی, یہ جو فرقواریت ہے ان کے بنیاد پر بھی مختلف گروپس بنا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مار رہے. ہم ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور لوگوں کو متحد کرنے اور ڈی اے خان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سادیہ, فائنل کامنٹس آپ کی طرف سے. ٹائم بالکل اوپر ہو گیا ہے, سو ویئر جسٹ لے لے. اگر آپ لوگ انڈیویجول کیپیسٹی پر اور کچھ نہیں کر سکتے, بڑے لیول پہ ہم اگر آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم احساس رکھیں درد کا بہت بڑا رشتہ ہے, یہی ہمارے لیے کافی ہے. Prabodha will come to you. I'm really sorry for the disruptions we've had. We've run out of time, but we would like to have like few short comments from you, concluding a concluding message for the audience. Yeah. Yeah, you know, then
economic and social crisis will give youth to a solid background for politics. But when youth comes to politics, as you said, government and military directly interferes. In Sri Lanka, we have so many examples. In 1971, Youth Lead Initiative ended with militarization and violence, and number of youth killed and disappeared. In 1983, Sri Lankan Tamil youth started some demanding political powers, but it will end after the 13 years war. The war was ended 2009, but their question still remain. In 1989, majority of Singh youth start again struggle. It will end militarization and number of youth and killed and disappeared. And at the same time, Sri Lankan Muslim youth and Muslim community face some kind of state discrimination, and it will face same issues. And in 2022, past month, youth leading uprising happened here. But it now these days it will face to militarization. So my final conclude is we have to stop this culture. We have to welcome youth in politics. You know, we in these days we are all discussing about death of the Queen Elizabeth, but some of her some are not reminded. She became queen at her age 26. Prabodha, I'll have to stop you there. I'm sorry, we've run out of time. We have to, if they give to chance to youth become a politics and engage, they will be great leaders to country. So my final word, respecting senior is a very important thing, important practice. But same time we have to engage, and we can have a practice to meritocracy, to give chance to skilled and especially skilled. So if we can, in our country, we have to fight for this meritocracy, and we can have the youth of the country. Youth engagement in politics. Absolutely. Thank you so much, brother. Sidhu Sahab, once again, really sorry for the disruptions, and we're out of time, but हम चाहेंगे कि आप एक concluding remark दे दें short सा, and then we'll end the session. Because next session is about to start. Yeah, interruptions are nothing new in South Asia, so that is part of the game. But still, it is a great opportunity to be with all of you people who are talking with such verve and intensity about the democratic struggles that are going on in Pakistan and elsewhere. I'll simply say 2 or 3 sentences, and I'll say that what we share is colonial legacies, in which the imperial ideology and to divide people amongst themselves has been a time-tested strategy. And the politics of identity has not actually helped. Even while we have formed these on some long-standing issues of peoples, but somehow we have also come to transcend this. This is again a challenge for the youth and for these movements. And the neoliberal regimes are in a way continuing those colonial legacies, which has resulted in attenuated democratic space, which again we are talking about the collapse of the constitutionalism all across South Asia in various degrees. It requires not only a political alternative, but broad-based social movements. And I'll say that the movement for independence of United India at that time till 1947 holds some very important lessons. And what I'm seeing is that what we saw during the Rowlatt Act agitation, which led to the Jallianwala Bagh massacre, and the point where Bhagat Singh has to they had to throw those sound bombs in Imperial Assembly in Delhi,
was basically on these rights of the people and how they would plead before the courts. I think we need to remember those, and the movements have to be for political alternatives, for a social regenerative and solidarity building, which also needs to take into account the various cultural pluralities that we have and how we can interweave all these and in fact kind of weave together that entire fabric that we know of the people of South Asia. With all these remarks, I again pay my homage to those great inspiring figures in whose memory we have joined here. And it was a great learning experience to listen to these young activists of Pakistan, and my hats off to the person on the panel, Sadia Sahaba and Manzoor Sahab, along with Prabodha, my friend from Singh. Thank you very much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो मंजूर की स्ट्रगल है, सादिया साहिबा की, प्रबोधो की, सिद्धू साहब की, यहाँ हमारे साथ हमारे पंजाब के लेबर लीडर हैं बाबा लतीफ़, ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पे मिल के एक बेहतर साउथ एशिया की बुनियाद भी रखेंगे और पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। और जिस तरह सादिया ने बहुत खूबसूरत बात की कि दुखों का रिश्ता है, अगर दुख मिलेंगे तो इंशाल्लाह ये मज़ाहमत में और किसी दिन इनकलाब में भी तब्दील होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।